تو کسی نہ کسی طرح انسان کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ لائف جو ہے وہ صرف مسلسل اچھے حالات کی ہو نہیں سکتی، نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں امید ہوتی ہے، اچھے لمحات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، پھر اچھی بھی آتے ہیں، پھر برے بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی اچھائی برائی کے ساتھ بھی آتی ہے، مکس بھی آتی ہے۔ زندگی اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے نا، تو پھر اس میں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا عمل دخل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر مشکل حالات آ رہے ہیں تو ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں ایک کبھی کبھار ڈائریکٹ بات کی ہے، کبھی کبھار انڈائریکٹ بات کی ہے، اور دونوں کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح۔ سورۃ الکہف میں 2 کسانوں کا ذکر ہے۔ باغ کو خیال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مالی۔ 2 مالی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کسان مالی اور دوسرا بھی کسان مالی ہے، دونوں اس کے پاس، ایک کے پاس کھیتی ہے اور باغ ہیں، اور دوسرے کے پاس نہیں ہے اتنا زیادہ نا۔ تو ہاں تو اس کے جو اس کے پاس زیادہ ہے، وہ اس کو دوسرے والے کو برا فیل کراتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ اس سے میرے پاس تو کافی ہے۔ ڈائریکٹلی نہیں کہتا، باتوں میں، یعنی اس کو احساس دلانے کے لیے، کم طریقہ احساس دلانے کے لیے۔ تو قرآن نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کی وجہ سے احیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کا احاطہ کرا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد جن چیزوں کی جس چیزوں پہ اس کا اتنا فخر تھا وہ تمام الٹی ہو گئی ہیں۔ درخت اس نے لگائے ہوئے تھے بڑے بڑے، کیونکہ جو کھیتی اس کی تھی وہ بڑی نازک تھی، تو جب تیز ہوا کے اوندھے چلتے تھے تو کھیتی خراب ہو جائے، تو درخت ایسے لگائے تھے بارڈر پہ تاکہ ہوا کے جھونکے وہ روکے، اور جو بہت ایکسپینسو ڈیلیکیٹ قسم کے اس کے جو پودے ہیں وہ برقرار رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ اس پر وہ طوفان لایا تو وہ درخت کھیتی کے اوپر گر گئے، تو جو چیز حفاظت کے لیے لگائی تھی وہ خاویۃ علی عروشیہ، وہ ان کے اوپر گر گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب اس میں کئی سارے دروس ہیں اس قصے میں، لیکن اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ ایک پرنسپل نکلتا ہے کہ اگر انسان کسی اور کو کم تری کا احساس دلائے گا اس دنیا میں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس کو یہ سزا ملی، ہمیں تو لگتا ہے سزا ملی اسے، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس کو پچھتاوا بھی ہوا، لیکن اس نے اس چیز کو عذاب نہیں کہا۔ اس نے کیا کہا؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کا شرک نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے اس باغ پر اور اپنے مال پر، اپنی اولاد پر اتنا اعتماد نہ کیا ہوتا کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یا یہ خوشحالی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ اس نے یہ بات بھی کی تھی، اس نے کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، میں اپنے رب کے پاس واپس بھی اگر لے جاؤں تو مجھے اس سے اور اچھا دے گا۔ یعنی ایک ذہنیت آ جاتی ہے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے، اچھی جاب دی ہے، بچوں کو صحت دی ہے، بیٹی کی شادیاں کرا دی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، سارے کام ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی خوشی ہوگا۔ تو اس میں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اور کسی طریقے سے مزید خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے، نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہم سے بہت خوش ہے۔ جب ہم پہلے لانگ آئیلینڈ میں رہتے تھے تو ایک بندہ تھا پاکستان سے، اس کی امیگریشن ہوئی تھی، وہ وہاں پر اس نے آئس کریم ٹرک چلانا شروع کیا تھا لانگ آئیلینڈ میں نا، مسجد پہ آتا تھا وہ آئس کریم بیچنے، تو اس سے گپ شپ ہوتی تھی میری، کہتا جی میں کافی ماشاءاللہ ٹرک تو میرا نہیں ہے، وہ مالک کا ہے، لیکن یو کے کیش میں ہے نا، تو میں کافی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اس کو میں آدھے سے بھی کم اس کو میں دیتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ بڑی کمائی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو تم ماشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہو، تم چوری کر رہے ہو؟ کہتا ہے وہ ہاں میں ٹیکسز بھی، میں کہتا ہوں کہ میں جو ہوں اس سے میں 10% میں ٹیکسز بتاتا ہوں، کیونکہ کیش کا حکومت کو کیا پتہ چل رہا ہے اور کیش کا مالک کو کیا پتہ چل رہا ہے، تو وہ ایسے بھی کافر ہے، اس کو کیا دینا۔ مسجد کے پارکنگ لاٹ میں اب یہ بات کر رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو یہ سارے موقع دیتا مجھے۔ اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا، اور یہ آئیڈیا اتنا کامن ہو جاتا ہے لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے ایڈریس کر دیا اس قصے کے ذریعے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے، ہم جو کرنا چاہیں کریں، اور اگر ہم کسی اور کو کم طریقہ احساس ڈالیں گے یا ہمیں اس بات پر گھمنڈ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس یہ کیا چیزیں ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ہمارا فائدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب قیامت کے دن جائیں گے تو ہمارا دل صاف ہو۔ اگر اس وقت ہمارے دل میں مال تھا یا مال پہ اعتماد تھا، تو اس وقت جو کچھ اس دنیا میں تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نقصان دے دے، بہت بڑا نقصان دے دے کہ دل صاف ہو جائے، کیونکہ اصل سرمایہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا دل صاف ہونا ہے۔ تو کبھی کبھی جب انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے تو قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی مصیبتیں بھی آ جائیں اور تم اور میں اور کوئی اور سمجھے کہ کس چیز کا عذاب مل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک پاکیزگی ہو رہی ہے، ایک گند آ گیا تھا دل کے اوپر، تو ہم اس گندے، اگر وہ مصیبتیں نہیں دیکھنی یا اس طریقے سے دل صاف نہیں کرانا تو ویسے ہی دل کو صاف رکھنا چاہیے، رائٹ۔ پھر دوسرا، مصیبتوں کے بارے میں قرآن نے ایک عجیب اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ عزت دار لوگوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، عائشہ رضی اللہ عنہ کے اسکینڈل کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ جو لوگ اشارے سے بھی عزت دار لوگوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، اور یہ اصل میں کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں اور کبھی بہت بری عادات بھی ہیں، جیسے اگر جائیداد کا مسئلہ ہے، بیٹی کو جائیداد نہیں دینی تو اس کے خلاف کو بات پھیلا دو یا بہو کے خلاف پھیلا دو، اور وہ اس کو کیا نام ہے رسوا کر دیتے ہیں، اور ایسی کیسی ای میلز مجھے آتی ہے، میں حیران رہ جاتا ہوں، مامی ہو کیا ہے دنیا میں اور ہماری دنیا میں، یعنی لوگوں کے بارے میں بدکاری کے الزام لگا دینا یا یہ کر دینا وہ کر دینا، اور اس کے بعد اس کی تو لائف ختم ہو جاتی ہے، یا اس کو اب کیوں دیں گے اس کو کوئی بھی حصہ جائیداد میں، یا اب کیوں دیں گے اس کو کوئی جو اس کا حق تھا یا جو بھی تھا۔ تو لوگ کسی بھی مقصد سے یہ کریں، یا جیلسی کی وجہ سے کریں، یا پیسوں کی وجہ سے کریں، یا کسی بھی وجہ سے کریں، یا اگر تہمت ڈائریکٹلی نہ بھی لگائیں، انڈائریکٹلی بھی لگا دیں، اگر اشارے سے بھی کہہ دیں، یعنی یہاں تک کہ نظر کے اشارے سے بھی کر دیں، ان کو دیکھو توبہ، ایسے بھی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دونوں میں لعنت کے مستحق ہیں، ان پر لعنت ہوگی دنیا میں اور آخرت میں۔ کئی سارے گناہ ہیں قرآن میں، چوری کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے، اور چیزوں کا ذکر ہے، لیکن آپ کو عام طور پر یہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں دی جائے گی، اور وہ بھی اتنے سخت الفاظ میں کہ لعنوا، کہ ان پر ایسے لوگوں پر لعنت ہو۔ تو کچھ چیزیں ہیں جس سے انسان پر اس دنیا میں بہت مشکل ٹائم آ سکتے ہیں، اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ایسا ہے قرآن میں، اس کا انکار نہیں کیا جا رہا۔